یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آمنو باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور کتاب پر جو رسول پر نازل ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان تمام چیزوں پر تو ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، جب ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ پر بھی ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے، اور کتاب پر بھی ایمان ہے، تو پھر یہ کس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ تو یہ ایک معنی کر تمہیدی بھی ہے، اللہ نے تمہیدی بیان کیا ہے۔ اور دیکھو ایمان جو ہے وہ ایک ایمان اجمالی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایمان تفصیلی۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل سے آپ واقف بھی ہوں گے کہ ایک ایمان اجمالی اور ایک ایمان تفصیلی۔ تو یہ ایمان اجمالی والوں کے لیے حکم ہے۔ اب مثال کے طور پہ جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نیا کوئی غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، اور وہ ایمان میں داخل ہوا، مذہب اسلام میں داخل ہوا، ایمان لے آیا، اور اس نے جو ہے اللہ کو بھی مانتا ہے اور وہ رسول کو بھی مان رہا ہے کہ بھائی میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور میں رسول پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک اجمالی کا مطلب ہو گیا کہ ایک سرسری طور پر ماننا، موٹے طریقے سے مان لینا، کہ حالانکہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ مذہب اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ مسلمانوں کی فہرست میں تو آ گیا، اور یہ صحابہ اکرام کے دور میں بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو وہ مسلمانوں میں تو شمار ہے، اس کو ہم مسلمان کہیں گے۔ لیکن اس کے لیے جو اجمالی ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ پر اور موٹی موٹی سی چیزوں پر ایمان رکھنے کے بعد، یہ آیت ہے کہ تفصیلی ایمان ان چیزوں کے بارے میں، بھائی کوئی آدمی ایمان میں داخل ہوا اور اس کو جو ہے ایمان میں داخل ہوتی دفعہ تفصیلی چیز نہیں بتائی گئی، کہ جو تفصیلی چیز ہے جس کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آمنو باللہ و رسولہ، کہ اللہ کے بعد اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے، آمنو باللہ و رسولہ والکتاب الذی، کتاب پر بھی، انزل علی رسولی، جو رسول پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کتابوں پر بھی آمنو باللہ و رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جو پہلے نازل ہو چکی ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو یہ چیزیں، اب کوئی آدمی نیا ایمان میں داخل ہوا، لیکن یہ تفصیلی ایمان اس کے سامنے نہیں گیا، یہ تفصیل اس کے سامنے نہیں گئی، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ بھائی ان چیزوں پر بھی آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، یہ چیزیں بھی جاننی پڑے گی۔ اب اگر وہ بعد میں اس نئے ایمان والے کے سامنے یہ چیزیں اگر بعد میں آتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے تو یہ اس وقت نہیں آئی تھی، میں تو فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، تو یہ چیزیں اس کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ بیسک سی چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، اور جو ابھی نیا اسلام میں داخل ہوا ہے اس کے سامنے بھی آنی یہ چیزیں ضروری ہے۔ تو بھائی اگر آپ سے بھی کوئی یہ پوچھنے لگے، کوئی غیر مسلم سوال کر لے، یا کوئی آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے یہ سوال کر لے کہ ایمان ہوتا کیا چیز ہے، ایمان تو ویسے تو کوئی بھی بتا دے گا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اجمالی ایمان ہے اس کو بیان کرنا تو بس بڑا آسان ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں، جو تفصیلی ایمان ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ بھائی اس آیت کا پورا مطلب تو یہی ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی رسول پر بھیجی ہوئی کتاب پر اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن یکفر باللہ، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، ان کو نہیں مانتا ہے، وَکُتُبِہ، کتابوں کو نہیں مانتا ہے، وَرُسُلِہ، رسولوں کا انکار کرتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے،
والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص بہت کھلی گمراہی میں ہے اور وہ بہت دور چلا گیا گمراہی کے راستے پر، وہ بہت دور چلا گیا گمراہی کے راستے پر۔ تو اس لیے تفصیلی ایمان بہت ضروری ہے۔ اب اس کی بہت ساری ڈھیر ساری مثالیں ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ دے، کوئی آدمی کہ بھئی ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، میرا قرآن پر ایمان ہے، لیکن جو قرآن میں ہے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے کہ وہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا رکھا ہے اور وہ قرب قیامت میں زمین پر آئیں گے، تو اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے، چاہے وہ ابھی مسلمان ہوا ہو، نیا یا تازہ، یا کوئی پرانا مسلمان یا ایمان والا بھی ہو، کہ بھائی میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور قرآن پر بھی رکھتا ہوں، لیکن میں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں جناتوں کو نہیں مانتا، میں حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا، میں حضرت عیسیٰ کو یہ مانتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ کفر میں شامل ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے قرآن پر ایمان رکھا ہے، قرآن کو مانا ہے، قرآن پر یقین ہے، اور وہ اس آیت میں آتا ہے، تو اس کو حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ زندہ اللہ نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، تو یہ چیز بھی اس کو ماننی پڑے گی۔ اور اسی طرح سے اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ تمام چیزوں پر ایمان لانا پڑے گا، تب جا کر کے اس کا پورا ایمان ہے کامل، یعنی کہ مکمل ایمان ہو پائے گا۔ اگر وہ تفصیلی ایمان میں نہیں جاتا ہے، اس کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر یقین نہیں کرتا ہے، ان کے اوپر فوکس نہیں کرتا ہے، یا ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اور سرسری جو اجمالی ایمان ہے اصل میں ان کو ہی مانتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کو فالو کرنی پڑے گی، اس کا ایمان مکمل۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان بھی ہے، مسلمانوں کی فہرست میں بھی ہے، اور وہ ایمان والوں کی فہرست میں بھی آ جائے گا، لیکن اجمالی ایمان والوں کے لیے ایک طرح سے یوں کہیے کہ یہ آیت ہے کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے کہ ایمان مجمل میں آمنت باللہ، ایمان مفصل میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزیں تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کا اعتراف کرنا، ان کو ماننا، یہ ایمان کامل ہے۔ تو میں جو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، انشاءاللہ اس کا جو موضوع ہے وہ بعد میں رکھیں گے، کہ اس آیت کے بعد اللہ نے جو کہا ہے کہ اے ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جانا، کافروں جیسے مت ہو جانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح مت ہو جانا۔ تو پہلے مناسب یہ سمجھا کہ پہلے ایمان کو سمجھا جائے کہ ایمان ہے کیا چیز، جو پکارا جاتا ہے آمنو آمنو، ایمان والا ہے کون، یا ایمان کی بیسک چیزیں کیا ہے، یا کن کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ تو بھائی اگر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے قرآن پر مکمل ایمان یہ ہوا کہ فرشتوں پر بھی، اور حضرت موسیٰ کی نبوت پر بھی، حضرت موسیٰ پر بھی، انجیل پر بھی، تورات پر بھی، زبور پر بھی، اور حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا ہوا ہے، وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ وہی قادیانیوں والا مسئلہ ہے کہ اس کی مثال قادیانیوں سے بھی دی جاتی ہے کہ بعض قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور تمام چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان کا مطلب جو قرآن میں دین میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کا اعتراف کرنا، ان کو ماننا، جو قرآن میں صحیح احادیث میں اور پورے دین کے مجموعے میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ماننا، یہ ایمان ہے۔ اگر ہم ایک کو مانیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے، مثلاً
ہم یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن پر تو ایمان لے آئے لیکن باقی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ مکمل ایمان نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے فرشتوں کو نہیں مانتے، تو یہ مکمل ایمان نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں یا کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے، تو یہ مکمل ایمان نہیں ہوگا۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی ہم حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتے، تو بھائی قرآن میں جو ضروری چیزیں ہیں، جو قرآن میں بنیادی چیزیں ہیں، جو قرآن نے بتلایا ہے کہ یہ دینی امور ہے یا دینی باتیں ہیں، ان کو ماننا بھی ایمان ہے، اور یہ تفصیلی ایمان میں آتا ہے جس کو اس آیت کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر بتلایا کہ ایمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے اور بہت دور چلا گیا گمراہی میں، ایسا شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایمان کی تھوڑی سی جو بیسک سی چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کی جو میں نے آیت دوسری پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، کہ اے ایمان والو کافروں کی طرح یا کافروں کے جیسے مت ہو جانا، تو انشاءاللہ اس کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتلاؤں گا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر مسلمان، ہر ایمان والا اپنے اتنے ایمان کی جانکاری رکھے کہ کوئی بھی انسان، وہ پادری ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، نصارہ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو یا مسلمان ہی اگر ہم سے سوال کر لے، مسلمانوں سے سوال کر لیا جائے تو وہ کم از کم اپنے ایمان کا اتنا تعارف کرا سکے۔ بلکہ میں کہتا ہوں، اور علماء بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ آیت آپ کو یاد کر لینی چاہیے زبانی، اس آیت کا مفہوم بھی اور اس آیت کو بھی آپ کو زبانی یاد کر لینی چاہیے، تاکہ وقت پڑنے پر آپ اس کی دلیل پیش کر سکے، آپ اس کا مفہوم جو ہے وہ دوسروں کو سمجھا سکے، بتا سکے کہ بھائی ایمان اجمالی اور ایمان تفصیلی یہ ہے، اور تفصیل سے ایمان یہ چیز ہے، اور ویسے ہی سرسری طور پر ایمان یہ ہے جس کو ایمان اجمالی کہا جاتا ہے۔ تو ایمان اجمالی کے لیے ہی یہ آیت کام کر رہی ہے کہ بھائی تفصیل کے ساتھ میں ایمان کو سمجھو، تفصیل کے ساتھ میں ایمان کو سمجھو، اور بیسک چیزیں جو اس آیت میں بتائی گئی ہیں ان کو فالو کرو، ان کو مانو، ان تمام چیزوں پر یقین رکھو، ان تمام چیزوں کا اعتراف کرو، تب جا کر کے آپ کا ایمان مکمل اور کامل ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کچھ اس طرح کی میری زبان سے کوئی غلط نکل گیا ہو تو آپ مجھے وہ کمنٹ کر کے ضرور میری اصلاح فرمائیں۔ اللہ مجھے